چیئرمین فیصل ٹون چودھری عبد المجید صاحب. نہ تو تجربے کی کمی ہے نہ پیسے کی کمی ہے. بالکل. ایک صاحب ہیں جو اپنے پیسے ڈبل واپس لینا چاہتے ہیں یا مرج کروانا چاہتے ہیں. اچھا سر، یہ جو پالیسی ہے سوسائٹی نے بیسیکلی 6 منتھ کے لیے اناؤنس کی ہے. آج ہی ہم سے پلاٹ لیں، کل آپ گھر بنائیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کا ڈبل ریفنڈ لیں. ایک تو یہ پالیسی ہے. اگر وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ سر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریٹین کرنا چاہیے. اس کو جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے. سی ڈی اپروو. پہلے ایل او پی کا مسئلہ تھا، پھر این او سی کا مسئلہ آیا. ہم لوگ اس ٹائم موجود ہیں فیصل ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں، اور ہمارے ساتھ ایم ایس ایم کے سی ای او ملک شاہد غفار صاحب ہیں، جو تقریباً 2 دہائیوں سے چودھری عبد المجید صاحب کے ساتھ ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے سینئر کنسلٹنٹ ہیں. ایک تو بڑی خوشی ہوئی جب ہم آج عید کا فرسٹ ورکنگ ڈے ہے، جب ہم ہیڈ آفس میں آئے تو ہمارے جو چیئرمین ہیں فیصل ٹاؤن کے چودھری عبد المجید صاحب، وہ بھی ہیڈ آفس میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شاہد بھائی اتفاق سے مل گئے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم شاہد بھائی سے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. ایک تو ہمیں شاہد بھائی تھوڑا سا ہمارے ریئلٹر بھائی اور جو ہمارے کلائنٹ ہیں، جو ممبران ہیں، ان کے لیے ہم 2-4 باتیں آپ سے پوچھنا چاہیں گے. آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور آپ عید کے ویری فرسٹ ڈے جو ہے نا اپنے کام پہ موجود ہیں، یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور بھی بہت سارے ہمارے ریئلٹر بھائی یہاں پہ تھے. شاید بھی ہم چاہیں گے کہ چونکہ آپ کی ایکسپرٹی ہے زیڈ ایم انٹرنیشنل کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، تمام پروجیکٹ میں آپ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو سارا نالج ہے. سب سے پہلے ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے فیصل ریزیڈینشیا کے حوالے سے، کہ بہت سارے کلائنٹ ہیں. اب عید کے دنوں میں بھی بہت ساری کیوری ایسی تھی جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی فیصل ریزیڈینشیا میں ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی، ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے، وہاں پہ ہمیں ریکوری نہیں ہوئی، پلاٹ نہیں ملا، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ چودھری عبد المجید صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ بینک گارنٹی کے ساتھ موجود ہے یہاں پہ، ہم اس کے امین ہیں، اور کسی بھی کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ہم سے آ کے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ فیصل ریزیڈینشیا کے جو ہمارے ممبران ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ذرا اپڈیٹ دے دیں کہ ان کے لیے کیا میسیج ہے. بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تھینک یو. آپ عید کے فرسٹ ڈے آپ بھی تشریف لائے ہیں. ٹاؤن ایک ایسا ادارہ ہے جس کے چیئرمین ڈائریکٹر سب موجود ہیں. ابھی تقریباً 10 منٹ پہلے میں چیئرمین صاحب کے کمرے میں تھا، 3 ڈائریکٹر وہاں پہ موجود تھے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس سوسائٹی کا اونر یا جس پروجیکٹ کے مالکان اگر ہیڈ آفس میں از خود موجود ہے تو ان کے لیے ایک بڑی جو ہے نا یہ کریڈیبلٹی کی بات ہے، اور یہی اصل چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو دکھتی ہے اور لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور یہی چیز آج سے نہیں، یہ 3.5 ایئر سے، مطلب 35 سال سے، 3.5 سے مراد یہ کہ 35 سال سے ان کی ٹریک ریکارڈ دیکھیں. عید کے ویری نیکسٹ ڈے یا سیکنڈ ڈے یہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کسی بھی پروجیکٹ میں شروع سے، میں 11 سے میرے خیال میں مجھے 17 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. اور 17 سالوں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فرسٹ ورکنگ ڈے جو افیشیل اناؤنس ہوتا ہے اسی دن وہ اپنے آفس میں موجود ہوتے ہیں. بالکل. فرسٹ آف آل تو یہ کہ مالکان کا سوسائٹی کے اندر یا اپنے آفس میں موجود ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اتنے کمزور ٹائم ہیں، جس ٹائم اب جنگی حالات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کرونا کے بھی دور دیکھنے ہیں جو گزرے، اس سے پہلے بھی ٹرنیور ایسے آئے جس میں پراپرٹی کا بالکل جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پراپرٹی کا کام ختم ہو گیا. مگر چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبد المجید صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ پاکستان جتنا اچھا ملک ہے، جتنا اچھا کام ہے اس میں، اور ریئل اسٹیٹ کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا. بے شک. صرف ہماری کمزوری ہے. انہوں نے ثابت بھی کیا نا، کرونا میں سب سے زیادہ اگر ریئل اسٹیٹ کو پروڈکٹ کا جو کام ہوا تو وہ فیصل ٹاؤن کا ہی کام ہوا ہے. الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ابھی حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود کل یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی سائٹ پہ تھے. چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبد المجید صاحب، 3-4 ڈائریکٹر تھے، زہیر مجید صاحب تھے، موزم مجید صاحب تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لوگوں کی جو امانتیں ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں بینک گارنٹی کے ساتھ آن گراؤنڈ موجود ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مخلص ہیں. لوگ تو دبئی اور گلف اور امریکہ سے نزدیک بات نہیں کرتے اور موجود بھی نہیں ہوتے، مگر ان کی یہ بڑی اچھی بات ہے، خوبی ہے کہ یہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں اور لوگوں کی امانتوں کو اثاثوں کی شکل میں ریٹرن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیں FR والی بات. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جو ڈیولپ تو کرتی ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی، یا ڈیولپ کرنے کا پلان ہوتا ہے وہ ڈیولپ کر نہیں پاتے. یا ایسی کچھ سوسائٹیز کے مالکان ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے مگر وہ کر نہیں پاتے. ان کے پاس نہ تو تجربے کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ ان کے پاس کسی اور چیز کی کمی ہے. اس میں جو تھوڑے بہت ایشوز آئے فرسٹ ڈے سے آ رہے تھے، پہلے ایل او پی کا مسئلہ تھا، پھر این او سی کا مسئلہ آیا. الحمدللہ آج بھی ایل او پی اپرووڈ، یہ E17 فیصل ریزیڈینشیا اسلام آباد کا سیکٹر E17 اپرووڈ پروجیکٹ ہے. یہ سی ڈی اپرووڈ ہے. سی ڈی اپرووڈ. اور سی ڈی اے اپرووڈ آج کا نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے کا اپرووڈ ہے.
اور الحمدللہ یہ ایل او پی اپرووڈ ہونا، اور سب سے بڑی بات اس میں جو بلو ایریا آپ کا نیو بلو ایریا ہے وہ اس کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، کنیکٹڈ ہے، یہاں کنیکٹڈ ہے. جو آپ کا اسلام آباد سے نیو بلو ایریا آ رہا ہے وہ E17 کے ماسٹر پلان کے اندر موجود ہے. یہ جو لوگ جو ممبران ہیں ان کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے. ایون کہ بعض لوگوں کو نہیں پتا، یہ اس کا ڈیلے کا شکار بھی اسی وجہ سے ہوا کہ پہلے پھر اس میں گرین ایریا کا ایک ایشو اٹھایا گیا، پھر اس میں بلو ایریا کا ایشو اٹھایا گیا، کیونکہ یہ سی ڈی اے کا سیکٹر ہے. تو اس میں جو ایز پر بائی لاز، ایز پر سی ڈی اے ماسٹر پلان جو چیزیں وہ سمجھتی ہے اس نے ایڈ اپ کرائی. اس کے بعد جو ماسٹر پلان 2-3 دفعہ چینج ہوا، اس میں کمیاں تھیں، الحمدللہ سوسائٹی نے اپنے بیاہ پہ ساری پوری کر دی. اب آگے اگر 2 سٹیپ آگے چلے جائیں تو سی ڈی اے چیئرمین آئے دن آپ کو پتہ ہے 2 سال بعد نیا ٹینیور آتا ہے، سی ڈی اے چیئرمین نیا آ جاتا ہے، نئی ان کی کمیٹی آ جاتی ہے، نئے ممبرز آ جاتے ہیں. جو کام ہم اینڈ تک این او سی کے حوالے سے لے کر جاتے ہیں پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اب بات صرف این او سی کی ہے. یو مینس کہ ابھی تک ایف آر کا این او سی نہیں کمپلیٹ ہوا؟ این او سی ہماری طرف سے جو فیصل ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی لوازمات پورے کر دیے گئے. اب جو سٹنگ سی ڈی اے چیئرمین ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ بھی ہمارے فیصل ٹاؤن کے ڈائریکٹرشپ اور چیئرمین صاحب خود مطلب ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یار اس کو جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو ہم ریٹرن کریں اثاثوں کی شکل میں. کیونکہ آپ نے ان کے لاسٹ جو 13 سے 14 پروجیکٹ ہیں آلموسٹ سارے ڈیولپ ہو چکے ہیں، بالکل صحیح، اور آلریڈی سارے ڈیلیور ہو چکے ہیں. ابھی کیا سلوشن دیکھیں، این او سی اب مزید 6 مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں. سر میں تو تب تک جو وہاں کا ممبر ہے وہ کیا کرے؟ وہ ویٹ کرے، اس کو سیل آؤٹ کرتے، یا اس اگر وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ سر میں اب آپ کو بتاتا ہوں، سی ڈی اے کی کوئی بھی پراپرٹی ہے آپ کو پتہ ہے 5 مرلے کا منیمم جو بینچ مارک ہوتا ہے نا 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. بالکل ایسے ہے. اور اگر جو لوگ ابھی بھی ریٹین کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس سے اچھا ایک پروجیکٹ نہیں ہوگا اور اس سے اچھی خوبصورتی نہیں ہے. جو بندے ریٹین کرنا چاہتے ہیں، جو ممبران ریٹین کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی وسادت سے آپ کی وجہ جو آج وجہ بنے اس کا ایک اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریٹین کرنا چاہیے. جہاں آپ نے اور اگر کوئی نکلنا چاہے تو ہاں، جو آپ ریٹین کرنا چاہیں ان کے لیے یہ این او سی بھی ملے گا، ان کے لیے یہ انشاءاللہ ایل او پی آلریڈی اپرووڈ ہے، اور ان لوگوں کو یہ پروجیکٹ ملے گا، ڈیلیور ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھی بنے گے. ٹھیک ہے. اب آپ آ جاتے ہیں جو لوگ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سوسائٹی نے بڑی اچھی آفرز اناؤنس کی ہوئی ہیں. اصل میں ہم بے صبری سے اس آفر کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اگر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں. اب جو کرنا چاہتے ہیں ان کا سلوشن شاید بھی بتائیے گا. جو لوگ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ڈپوزٹ دیا ہے سوسائٹی کو 10 لاکھ، آپ 10 کے بدلے 10 لے جائیں. اس میں اگر آپ کا ایسکلیشن ہے سوسائٹی وہ بھی ریفنڈ کرے گی. آپ نے اسکلیشن دیا، آپ کی انسٹالمنٹ شارٹ ہوئی، اس کے بدلے وہ بھی سوسائٹی ریٹرن کر رہی ہے. آپ اس کا ڈبل ریفنڈ لیں. ایک تو یہ پالیسی ہے بیسیکلی، اب کیمرے کے سامنے آپ نے بٹھائی دیا تو میں یہ بتا دوں، کیونکہ سوسائٹی کسی کی امانت میں کمی نہیں آنے دیتی. آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں فیصل ہلز میں، تو فیصل ٹاؤن مینجمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے، جو فیصل ہلز کا سب سے پہلا ریٹ جو 2014 میں اناؤنس ہوا تھا، 2016 کا جو پہلا ریٹ ہے اسی ریٹ کے اوپر آپ کو فیصل ہل میں سوئچ کرا دیں گے. یہاں اگر آپ کا منیمم بھی جو ریٹ ہے اس کا تھا 15,95,000 تھا، آپ کا اگر 15,95,000 یہاں فیصل ریزیڈینشیا میں جمع ہے تو وہاں آپ کو پوزیشن پلاٹ جو اس ٹائم ریڈی ٹو کنسٹرکشن ہے، ریڈی ٹو بلڈ ہے، آپ وہ لے کے سوئچ کر سکتے ہیں اور کل ہی گھر شروع کر سکتے ہیں. ویری نائس. یہ سب سے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کہ یار آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں آج ہی ہم سے پلاٹ لیں، کل آپ گھر بنائیں. آپ نے جو ویٹ کیا یہ اس کا کہہ لیں نعم البدل ہے یا اس کا ریٹرن ہے. تو یہ بڑی ایک خوشخبری ہے، اور ان ممبران کے لیے جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے اور یہ فیصل ٹاؤن برانڈ ہی ہے ہمارے لیے اصل جو چیز ہے، تو ہم فیصل ہل ہو یا فیصل ریزیڈینشیا ہو یا فیصل ٹاؤن فیس 1 ہو یا فیصل ٹاؤن فیس 2 ہو، کہیں بھی جانا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح یہ جو شاید بھی سوئچ کرنے والی پالیسی ہے، یہ جسٹ فار فیصل ہل ہے یا یہ FT1 میں کسی ہم انوینٹری میں مرج کر سکتے ہیں یا فیصل ٹاؤن فیس 2 میں بھی کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ ایسی بھی ہے. دیکھیں اب آپ کو سوسائٹی جب ریٹرن کر رہی ہے نا، مطلب بائی بیک کر رہی ہے. صحیح. بائی بیک سے مراد یہ اگر آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو وہ ہے، اگر آپ فیصل ٹاؤن فیس 1 کے اندر آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے یا ایسا پلاٹ ہے یا ایسی فائل ہے جس کے اندر پیمنٹ لینا جانا چاہیں تو اس میں لے جائیں پرسنل فائل میں. فیصل ہل میں کوئی ایسی آپ کی فائل ہے جس میں آپ ڈبل
ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. فیصل ٹاؤن فیس 1 میں ڈبل نہیں ایڈجسٹ ہوگی, سنگل ہی پیمنٹ آپ کی ایڈجسٹ ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو اب ڈلیور ہو چکا ہے, پروجیکٹ آباد ہو چکا ہے, یہاں پہ وہ چیز ویسے اویلیبل سوسائٹی کے پاس بھی اتنے آپشن نہیں ہیں. فیصل ہلز میں نمبر آف آپشنز کافی اچھے اویلیبل ہیں, تو کافی حد تک لوگوں نے یہ جو فیسلٹی تھی یہ عید سے پہلے اویل کی ہے. اچھا سر, یہ جو پالیسی ہے سوسائٹی نے بیسیکلی 6 منتھ کے لیے اناؤنس کی ہے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آپ 1-2 دن یا ہفتہ 10 دن کی بات ہے, آپ 6 منتھ کے اندر کسی ٹائم بھی یہ اویل کر سکتے ہیں. تو یہ ممبران کے لیے بڑی اچھی. اناؤنس ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا یہ اس کو اناؤنس ہوئے جسٹ 2 ویک ہوئے. 2 ویک ٹوٹل, یہ 6 منتھ کا ٹائم ہے. 6 منتھ کا ٹائم. شاید بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے میں اپنے ناظرین کو کلائنٹس کو یہ تھوڑا سی شارٹ کٹ بتا دوں. بالکل شارٹ کٹ, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. جی جی. شاید غفار صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصل ریزیڈینشیا کے حوالے سے وہ تمام لوگ جن کے کنسرنس تھے کہ ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اور ان کو وہ پوزیشن نہیں مل سکی, ان تمام لوگوں کے لیے آج سے 2 سے 3 ویک پہلے سوسائٹی نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آپ آئیں, اگر آپ کی فائل کے اندر جتنی بھی اماؤنٹ جمع ہے اس کا ڈبل آپ فوراً کیش مل جائے گا. جی فوراً آپ کو کیش مل جائے گا. آپ اگر اس کے اگینسٹ کیش نہیں لینا چاہتے, ڈبل اماؤنٹ نہیں لینا چاہتے, تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ فیصل ہلز کے اندر پوزیشنیبل پلاٹ لے سکتے ہیں پریویس ریٹ کے اوپر, تاکہ آپ وہاں پہ اپنا گھر بنا سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ایڈجسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, یا آپ کی کوئی ایسی آپ کا کوئی ایسا پلاٹ یا کوئی کمرشل اگر فیصل ٹاؤن 1 میں ہے یا کسی بھی اور پروجیکٹ میں ہے جو زیڈ ایم انٹرنیشنل کا ہے, آپ وہاں پہ اگر ایڈجسٹمنٹ بھی کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے فیصل ٹاؤن گروپ کی طرف سے کہ آپ اپنی اماؤنٹ کو یا تو ڈبل واپس لے سکتے ہیں, یا آپ موقع پہ جو پوزیشن والا قبضے والا پلاٹ موجود ہے وہ لے سکتے ہیں. میرے خیال میں آج کی اس ڈیٹ میں اگر ہم اس ٹوین سٹی میں نہیں پورے پاکستان میں دیکھیں تو کوئی ایسا ڈیولپر نہیں ہے کہ جو آپ کو ڈبل پیسے واپس کرے یا اس کے متبادل اپنے ہی دوسرے پروجیکٹ میں قبضے والا پلاٹ دے. تو شاید بھائی ایک تو بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ جو انفارمیشن دی ہے, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پبلک کریں گے. جو لوگ ہم سے بار بار پوچھتے تھے تو چلو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. مجھے صرف آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اس ایک صاحب ہیں جو اپنے پیسے ڈبل واپس لینا چاہتے ہیں یا مرج کروانا چاہتے ہیں, ان کا ہمیں بتا دیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے, کہ انہوں نے سوسائٹی سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہے یا وہ ہمارے تھرو بھی یہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں ممبران کے لیے سہولت کے لیے ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے وہ تو دیکھیں سروس دیتا ہے. اوکے. اب کچھ تو آپ کے ریفرنس سے ہو گئے, کچھ میرے ریفرنس سے ہوں گے. ہم ان کو کسی ہرڈل کے بغیر ون سٹیپ میں 1 ونڈو آپریشن میں یہ سارا پروسیس کرا دیں گے. ویری نائس. وہ خود بھی آج خود آنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی خود بھی جو ہے انشاءاللہ ان کو پوری طرح ہمدردی کرے گی, پوری طرح ان کو سپورٹ کرے گی. ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان کو کلوز کرنے میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی. تو جو ڈائریکٹ آنا چاہیں موسٹ ویلکم, جو ہمارے تھرو آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی مطلب فیصل ٹاؤن نے اوپن کیا ہے. اس میں کسی ریئلٹرز کی جو ایک سمجھ لیں ہم ایک مڈل مین کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ہم اچھا ایڈوائز کر سکتے ہیں. ہم ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ریٹین کرنا چاہیے, آپ کو سوئچ کرنا چاہیے, یا آپ کو کیا کرنا چاہیے, یہ مشورے تو ہم دے سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی ریفنڈ لینا چاہے تو ان کے لیے تو اوپن ہے. چلیں جی, اس کو کلوز کرتے ہیں. اگر آپ نے اچھی کنسلٹنسی لینی ہے تو آپ شاہد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. شاہد بھائی کا نمبر ہم نیچے شیئر کر دیں گے, اور اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہو تو ہمارا بھی نمبر موجود ہے. مزید معلومات کے لیے آپ گلوبل ولیج کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں, تاکہ زیڈ ایم انٹرنیشنل کے فیصل ٹاؤن گروپ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان سے ریلیٹڈ گائے بگائے ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. شاہد بھائی تھینک یو سو مچ. تھینک یو.